अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे हमने बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी सी डी। हेपेटाइटिस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसकी टाइप्स क्या हैं और इसके लाहे अमल क्या है और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है, इनके पैदा होने की वजूहात क्या हैं और इसकी सिम्टम्स के बारे में और इसके केसेस के बारे में जानेंगे और इसका लीवर पे क्या असरअंदाज है, इन सब बातों पे आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी, ई। इसमें हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ख़तरनाक होते हैं। हेपेटाइटिस बी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये किन वजह से होती है और क्या होती है और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। हेपेटाइटिस बी जो पैदा होने की वजह है, जो जिसके तरीके से पैदा होती है, जिन वजूहत की वजह से हमारे जिस्म में इसका वायरस दाखिल होता है, वो सबसे पहली है कि हमारे ब्लड के सर्कल होने की वजह से, हमारे ब्लड में लगवाने की वजह से, या कोई इधर से अगर ब्लड किसी ऐसे पर्सन से लगवाया है जिसका टेस्ट नहीं हुआ, उसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस था, तो वो ब्लड जिस्म में दाखिल होने के साथ साथ हेपेटाइटिस बी का वायरस साथ ही शामिल हो जाता है और इस तरह है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते और अपनी तादाद बढ़ाते हुए वायरस आखिर में हेपेटाइटिस बी का शिकार कर देता है। इसके साथ जो दूसरी बड़ी वजूहत है वो बर्न में है। बच्चा जब पैदा होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी या प्रेगनेंसी हुई है, तो साथ ही अगर माँ को, मदर को हेपेटाइटिस बी का वायरस था और बच्चे में वो डेवलप हो जाएगा, बच्चे में भी आ जाएगा, बेबीज़ में भी आ जाएगा और इस वजह से वो जब बेबीज़ पैदा होगा तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी के वायरस पाए जाने का ख़दशा होता है। इसके साथ तीसरी वजह ये होती है कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल से, यानी नीडल्स वगैरह, बाज़ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे एक ही सिरिंज के साथ इंजेक्ट किया जाता है या मेडिसिन्स दी जाती हैं काफ़ी सारे मरीज़ों को, और एक हेपेटाइटिस मरीज़ को लगी है तो दूसरे में भी ये इंजेक्ट होती है, तो इसके साथ वायरस मुंतकिल हो जाता है दूसरे शख्स में और इस तरह हेपेटाइटिस फैलने का ख़दशा होता है और इन वायरस इंटर होने के साथ साथ हेपेटाइटिस बी का मरीज़ बना देता है। इसके साथ चौथी वजह ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे नाई वगैरह के सर्जिकल एहतियात जैसे बाल कटवाते हैं उनसे भी हो सकता है, उस तरह वगैरह के इस्तेमाल हो सकता है, वायरस इंसानी जिस्म में आ सकता है और इसके साथ हेपेटाइटिस बी वगैरह का शिकार बना देता है। और इस बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात सड़क पे इस चोट वगैरह लगने से भी हेपेटाइटिस बी वगैरह या ज़ख़म वगैरह आने से, किसी लोहे वगैरह की पत्रियों से, वहाँ पे अगर हेपेटाइटिस बी के मरीज़ का ब्लड लगा हो या कोई और वजह से हेपेटाइटिस बी के जरासीम पाए जाएँ तो वो भी इंसानी जिस्म में दाखिल होकर हेपेटाइटिस बी का शिकार बना देते हैं, सी का शिकार बना देते हैं। इसी तरह अगर जानें तो हेपेटाइटिस बी की जो फैलने की वजह है वो बहुत जल्द इंसानी जिस्म पे शो कर देती है। वायरस बहुत जल्द इंसानी जिस्म में अपने तादाद को बढ़ाता है और ये वायरस शो करता है। इसकी शो करने में 4 अलामत होती हैं। हेपेटाइटिस सी की भी वही हैं, हेपेटाइटिस बी की भी वही हैं। इसमें सबसे पहली वजह ये होती है कि इंसानी जिस्म में थकावट वगैरह का रुझान पाया जाता है, इंसानी जिस्म में थकान आ जाती है। दूसरे नंबर पे आँखों में येलो आ जाती है, हेपेटाइटिस बी में येलोपन आ जाता है और जब ज़्यादा इंसान मरीज़ होता है तो उसकी उल्टियाँ ब्लड की आने शुरू हो जाती हैं और मैदे में ऐसे खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं।
پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، پانی بھرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح ہیپاٹائٹس سی کی یہ اپ لیول کی یا لاسٹ اسٹیج جسے کہہ دیتے ہیں وہ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جگر کو ہیپاٹائٹس بی نے افیکٹ کیا ہے، اثر انداز ہوا ہے، اور ہمارا جگر کو سوریسس ہو گیا ہے، یعنی سوج گیا ہے، یا اس میں انفیکشن ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ اور اسے اگر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی وغیرہ کو علاج ہے، اور اس کے استعمال سے، میڈیسن کے استعمال سے اس کی وائرس وغیرہ تو ختم ہو جاتا ہے، بالکل چلا جاتا ہے، لیکن اس جو جگر کو ڈیمیج کیا ہے وہ وہیں پہ رک جاتا ہے، وہ ریورس نہیں ہوگا۔ اس کا یہ بہت بڑا سائیڈ افیکٹ ہے۔ اس کے اکثر مرض کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ معمولی سی علامات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے مریض ہیپاٹائٹس بی کا علاج کروا کے مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کی طرف آئیں تو ہیپاٹائٹس سی کی بھی وہی پیدا ہونے کی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ بلڈ ٹرانسفر، بلڈ کا منتقل ہونا ایک انسان سے دوسرے انسان میں، تو وائرس اسی طرح منتقل ہو کے افیکٹ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پریگننسی کے دوران اگر مدر کو تھا تو وہ بچے میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، بچے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سرجیکل ایکوپمنٹ ایسی سرنج وغیرہ یا آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے آلات، یا پھر نائی وغیرہ کا، اس طرح بال کاٹنے والے، ہیئر ٹریسر کا بال کاٹنے والے، اس طرح کی وجہ سے بھی بار بار ایک ہی چیز کو استعمال کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ٹیٹو وغیرہ بنانے کے دوران جو سرنج استعمال ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں، ایک انسان سے دوسرے انسان میں انٹر ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے منتقل ہونے کے ایک ہی طرح کے کارن ہیں، ایک ہی طرح کے لاہے عمل ہے، منتقل ہونے کے مسائل جو ہیں ایک ہی ہیں۔ اس کی میڈیسنز ہومیوپیتھک میں ایک ہی ہیں، ایک ہی طرح کی میڈیسنز ہیں۔ ان کو استعمال کرنے سے آپ مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر لیور کا ہیپاٹائٹس سی پہ افیکٹ ہو گیا ہے، اس کے ارد گرد رہ گیا ہے، تو جو افیکٹ ہوا ہے وہ وہیں پہ رکے گا، وہ پیچھے بیک نہیں آئے گا۔ اور ہیپاٹائٹس بی میں بھی یہی ہوا تھا کہ ایلوپیتھک میں اگر لیور پہ افیکٹ ہو گیا تو وہ ریکور نہیں ہوگا، لیکن ہومیوپیتھک میڈیسن میں اتنی پاور یا طاقت ہے کہ وہ استعمال کرنے سے لیور بھی آپ کا واپسی صحیح حالت میں آ سکتا ہے، بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ 100% نہیں تو 90% تک اسے ریکور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہومیوپیتھک میڈیسنز کو اس ہیپاٹائٹس بی سی میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے مریض ایسے آئے ہیں جو الٹیاں وغیرہ آنے کے، خون وہ بلڈ وغیرہ آتا تھا تو ان کے جگر کی حالت خراب تھی، اس کو کافی حد تک صحیح کیا جا چکا ہے، صحیح ہو گئے ہیں۔ اور آپ کے لیے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جو میڈیسن 3 آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں، ان کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس کی بی سی یا کسی بھی ہیپاٹائٹس کی شکار ہیں، آپ کو سمٹمز آئی ہیں یا آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے، تو آپ ان کو استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ بہت زبردست اور شاندار فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی میڈیسنز ہے برائیونیا۔ برائیونیا ہیپاٹائٹس میں استعمال ہونے والی ٹاپ کی میڈیسنز ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری میڈیسن ہے چیلیڈونیم۔ چیلیڈونیم کو بھی ہم 6x میں ہی استعمال کریں گے، برائیونیا کو بھی 6x میں ہی استعمال کریں گے۔ چیلیڈونیم جب ہیپاٹائٹس وغیرہ کا جگر کے معاملات میں آتا ہے کہ جگر افیکٹ ہوا ہے تو چیلیڈونیم ایک ٹاپ کی میڈیسنز صحن میں آتی ہے اور اسے استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ سیانوتھس، یہ بھی ہیپاٹائٹس میں استعمال ہونے والی سب سے بڑی میڈیسن ہے، اور اس کو بھی 6x میں ہی استعمال کریں گے۔ یہ ٹیبلٹ میں ہوتی ہیں، یہ ٹیبلٹ میں 6x میں ہی لینی ہے، نہ کہ 6 میں لینی ہے یا بڑی طاقت 30 میں لینی ہے۔ آپ نے یہ 6x میں ہی لینی ہے، 6x میں لے کے آپ اسے مسلسل استعمال کریں۔ 2 ٹیبلٹ 3 ٹائم میں 6 ٹیبلٹ لے لیں، یعنی کہ 2 اس میں سے 2 اس میں 2 اس میں سے، اسی طرح 6 ٹیبلٹ صبح 6 شام 6 اس کے لے سکتے ہیں۔
یا پھر 3 ٹیبلیٹ ایک میں سے صبح، دوسری میں سے 3 ٹیبلیٹ دوپہر کو، تیسری میں سے شام کو، صبح دوپہر شام 3 ٹیبلیٹ ہر میڈیسن میں سے آپ لیں اور استعمال کریں۔ اس کو پکانے کے بغیر لینا ہے، ٹیبلیٹ کو چوسنا ہے اور چبا کر کھانی ہے۔ آپ اسے مسلسل استعمال کریں 3 مہینے تک۔ آپ کا ہیپاٹائٹس بی ہو یا سی ہو یا جگر کا کوئی مسئلہ مسائل ہو، سویلنگ وغیرہ آ گئی ہے، جگر آپ کا افیکٹڈ ہو گیا ہے، جگر لیور سرائسس کی طرف چلا گیا ہے، تو وہ آپ کا کمپلیٹ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ایریے میں یا آپ کے ارد گرد اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہ مرض کے علاج بہت مہنگا ہوتا ہے اور لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے اور اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس کا آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو، کسی کا فائدہ ہو، کسی کی جان بچ جائے اور آپ کو دعا ملے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔